ان کی خطابت کے چرتے یوپی بہار میں ہی نہیں، آندھرا یا کرناٹک میں ہی نہیں، راجستھان یا ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ پورے دنیا کے اندر جن کی خطابت کے چرچے اور گیت گائے جاتے ہیں۔ حضرات، ہمارے عظیم مقرر عالم دین، اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے۔ حافظ قرآن تو بہت ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ان عالم دین کو اللہ تعالی اور رسول پاک کے صدقے میں اللہ نے ان کو حافظ احادیث کثیرہ سے مالا مال فرمایا ہے۔ بلیغ البیان حضرت علامہ محمد حسین صاحب ابو الحقانی کہ وہ میک پر آئیں اور اپنی شاندار روح پرور بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ کریں۔ دم جن کے چومے فصاحت و بلاغت، میں ان کو بلاتا ہوں بہرے خطابت۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا هو بالاہتداء حقیق والنورا به الاقتداء یلیق وعلى الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی مارج الحق بالتحقیق۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما السائل فلا تنہر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگیں، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا۔ اور استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے، یا رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا، خسرو کون و مکاں اور تواضع ایسی، ہاتھ ہے تکیہ تیرا اور خاک بچھونا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک بار جی لگا کر اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل ان حضرات سے گزارش ہے کہ جس کے سر ننگے ہیں، اگر ٹوپی یا رومال ہو تو سر پہ رکھ لیجئے، نہیں ہو تو مجبوری ہے، اور ہے تو رکھ لیجئے، اور نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ کیوں قاری صاحب؟ اور آئندہ کبھی ایسے جلسوں میں آئیے تو رومال اور ٹوپی لے کر آیا کیجئے۔ اول باب فضیلت تعلیم صفحہ 7 کے سطر 4-5 پر ہے، حضور و مجلس عالم افضل من صلاۃ الف رکعتین و شہودت الف جنازتین و عیادت الف مریدین۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا، عالم کی مجلس میں حاضری دینا،
1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عالم کی مجلس میں حاضری دینا 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ عالم کی محفل میں حاضری دینا 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں من جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جو سنی غلام دنیا میں سنی عالم کی صحبت میں بیٹھا، قیامت کا دن آئے گا تو اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھے گا۔ یہاں ان کی صحبت میں بیٹھو، قیامت میں نبی کی صحبت میں بیٹھو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عالم پیدا کہاں ہوتا ہے؟ اسکول میں؟ کہاں؟ دارالعلوم ہاشمیہ جیسے ادارہ میں، ہے نا بھائی؟ دارالعلوم ہاشمیہ کل سن رہے تھے، بہت سارے حفاظ اور قراء انہوں نے اب تک پیدا کر دیے۔ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جملہ مدارس اہل سنت خصوصاً دارالعلوم ہاشمیہ کو جب تک چاند تاروں میں روشنی رہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ دارالعلوم ہاشمیہ کی اینٹ سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ روز افزو اس کو ترقی عطا فرمائے، اور کم سے کم ہر خاندان والا، ہر گھر والا ایک ہی بچہ بھیجے کہ اس کا بچہ جب حافظ قرآن ہو جائے تو ایک حافظ کے صدقے میں 7 خاندان کی بخشائش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مدرسہ میں بھیجنا چاہیے بچوں کو۔ اب دیکھیے قاری صاحب کتنی عمدہ نعت پڑھ رہے تھے، اگر یہ قاری صاحب نہیں بنتے تو نعت شریف کہاں سے پڑھتے؟ سبحان اللہ۔ دیکھا میں نے سنا دیا اس کو، تم بھی سن کے حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ۔ انشاءاللہ جو نافرمان ہیں وہ فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو گنہگار ہے وہ پاک ہو جائیں گے، اور جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنیے بس ایک ہی حدیث آج بھی سناتے ہیں، اور ٹائم رہا تو پھر ذرا ادھر والوں کی بھی خبر ضروری ہے، ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ۔ کل بیان جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 103 سطر 24-25۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الی وجہ الوالد عبادۃ، النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ، النظر فی المصحف عبادۃ، النظر الی وجہ العالم عبادۃ، من سار عالما فکأنما سارنی ومن صاف عالما فکأنما صافحنی۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے سنیوں، اور سے سنو، حضور فرماتے ہیں اے سنیوں ایمان والو، اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ تو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 421 باب البر والصلہ سطر 16-17۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر الى والدی نظرۃ رحمت الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ سرکار فرماتے ہو بیٹی ہو کہ بیٹا، کوئی بھی محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہر نظر کے بدلہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ جس حاجی کا حج مبرور ہو گیا تو اس حاجی کو قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پاور دے گا کہ 400 گنہگاروں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ ویسا ثواب لینا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے عرض کیا حضور جب تو ہم لوگ دن بھر میں 100 بار دیکھیں گے ماں باپ کا چہرہ، کتنے بار دیکھیں گے؟ تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ تجھ کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہے ہمارا وہ سنی جنتی، وہ بھی رمضان شریف کا مہینہ، وہ بھی جہنم سے آزاد ہونے والا۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے نا بھائی، اور خدا توفیق دے تو چہرہ دیکھنے کے بعد سلام بھی کر لینا، اور توفیق ملے تو سلام کے بعد ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 282 سطر 7-8 جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی نظرت ان فتح اللہ علیک بمکہ فقبل اسفک باب الکعبہ
فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل قدم امک قد وفیت نظرک۔ فتح مکہ کے بعد ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف پہنچے، عرض کرتے آقا میں نے یہ نظر مانی تھی۔ نظر ماننا سمجھ گئے نا، جس کو منت سمجھ گئے آپ لوگ، جس کو یہ بدعقیدے کہتے ہیں شرک ہے معاذ اللہ، جبکہ نظر کا ثبوت قرآن شریف میں ہے۔ 29واں پارہ سورہ دہر پڑھیے، سرکار کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا حسن حسین بیمار پڑ گئے تو حضرت فاطمہ نے 3 روزے کی منت مان لی، سبحان قرآن شریف میں ہے نا بھائی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ہے نا بھائی۔ تو جب نبی کی بیٹی نے منت مانی تو ہم سنی منت نہیں مانیں گے، بولو نا بھائی۔ یہ بدعقیدے کہتے شرک ہے، یہ نہ قرآن مانتے نہ حدیث مانتے ہیں، اپنی طبیعت مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ادھر رہو پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بات نظر کی ہے تو ایک ثبوت قرآن شریف سے اور دے دوں، پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنو 16واں پارہ، قاری صاحب آپ حافظ بھی ہیں؟ اچھا حافظ ہیں کوئی اس میں؟ 16واں پارہ سورہ مریم کا رکوع 5 ہے، صفحہ 428 کا آیت 26 27 28 29 30 ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم اپنے بیٹا کو لے لو، آبادی میں چلی جاؤ۔ ظاہر بات ہے بلا باپ کے پیدا ہوا ہے، لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے لائی، تو کہہ دینا میں رحمان کے نام سے روزے کی منت مانے ہوئی ہوں۔ تو جس طرح آج کا روزہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس زمانے کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ بولنا نہیں، بچہ بولے گا کہ میں کون ہوں، سبحان اللہ۔ جس کو قرآن کہتا ہے فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا قال يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سنو حضرت مریم اپنے لال کو لے کر جب آبادی میں گئی جنگل سے تو لوگوں نے کہا ہے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ باپ ایسا، خاندان کی ناک کیسے کٹا دی، یہ نادر تحفہ کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم فرماتی انی نذرت للرحمن صوما، میں تو رحمان کے نام روزے کی نظر مانے ہوئی ہوں، بول نہیں سکتی ہوں۔ تو بولو مریم نے روزے کی نظر مانی کہ نہیں مانی؟ تو اگر منت ماننی شرک ہے تو بدعقیدے سے کہو فتویٰ لگا دو حضرت مریم پہ، فتویٰ لگا دو حضرت فاطمہ پہ۔ ہم سنی تو وہی کرتے ہیں جو قرآن شریف میں آیا ہے، ہم سنی تو وہی کرتے ہیں جو حدیث شریف میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ محبت سے تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو کہا میں روزے سے ہوں، بول نہیں سکتی ہوں، بچہ سے پوچھو نا۔ اتنا کہنا تھا، لوگ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ ایک تو نادر تحفہ، اس پہ طرف و تماشا کہ بچہ سے پوچھیں، وہ بچہ کیسے بولے گا جو ماں کے گہوارے میں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے کا بچہ تھا، کیا گھنٹے کا؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کروٹ لیتے ہیں اور مچل کر فرماتے لوگوں سنو، انی عبداللہ میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور دنیا میں مجھ کو خدا نے نبی بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بھائی ملا کہ نہیں ملا؟ نظر کا بھی ثبوت ملا اور بچے نے نبوت کا اعلان کیا، اس کا بھی ثبوت ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بچہ تو ایسا بچہ ہے مدارج النبوت میں کہ سنو تو سنتے رہ جاؤ، سبحان اللہ۔ کئی گھنٹے کا بچہ ہے بتاؤں؟ 6 گھنٹے کا۔ کئی گھنٹے کا؟ اب 6 گھنٹے کا بچہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جاء رجل من اہل الیمامہ، قبیلہ بنی یمامہ کا ایک شخص جو کافر تھا، مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت جب بچہ پیدا ہوا تو ظاہر بات ہے 5-6 گھنٹہ تو صاف ستھرا میں لگا ہوگا نا بھائی، تو بچے کو لیا اور نبی کا امتحان لینے گیا کہ دیکھیں یہ جادوگر ہے یا کوئی نبی ہے، معاذ اللہ 6 گھنٹے کا بچہ ہے۔ سرکار فرماتے یا سبیو مننا، اے بچہ جو باپ کے گود میں ہے، تو باپ کو خود کیوں نہیں بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اتنا کہنا تھا۔ 6 گھنٹے کا بچہ مچل کر کہتا ہے انت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پہ صلوۃ و سلام ہو میرے آقا۔
آپ الصلاۃ والسلام 6 گھنٹے کا بچہ سلام پڑھتا ہے، 3.5 والا ہاتھ کہتا ہے ثبوت کہاں ہے؟ بتاؤ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، بتائیے نا۔ 6 گھنٹے کا بچہ سلام پڑھتا ہے اور یہ 60 سالہ بڈھا اب تک کہتا ہے ثبوت کہاں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سلام کی بات ہے تو ایک بات اور بتائے، پھر نظر والی بات بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ کیا کریں حضرت، بات یاد آنے لگتی ہے۔ سلام دیکھیے، رمضان شریف ہو یا غیر رمضان شریف ہو، ہمارا سنی قبرستان جاتا ہے، نہیں جاتا ہے؟ مریے جاؤ آپ، پیر آپ کا ہوتا ہے، تکلیف اس کو ہونے لگتی ہے۔ ارے بھائی پیر ہمارا ہے، دکھتا ہمارا ہے، خرچ ہمارا ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہوتا ہے نا، بولے ثبوت کہاں ہے؟ تو قبرستان جاتے ہیں تو مردوں سے کیا کہتے ہیں؟ مردوں سے ہاں السلام علیکم، السلام علیکم۔ قاری صاحب کو سلام کیا تو کیا کہیے گا؟ بس اس میں یا نہیں لگا۔ اب مردہ کو سلام کیا تو یا لگ گیا۔ کیوں بھائی؟ زندہ کو سلام کیا تو یا نہیں لگا، اب مردہ کو سلام کیا تو حضور فرماتے یا لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بدعقیدوں کو تماچا دینا تھا کہ جو کہتے نبی گزر فرما گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو اب یا نبی کہنا شرک ہو گیا۔ تو سرکار نے بس ظالموں میں نے قانون بنا دیا کہ ہمارے غلاموں کو مرنے کے بعد یا کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے، ہم تو ان کے آقا ہیں، ہم کو کیوں نہیں کیا جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، یہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، سمجھے گا کیسے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اور مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات اور بتائیے بھائی، سلام کیا مردوں کو، کیا کہ نہیں؟ صحیح سے بولیے گا۔ سید صاحب بیٹھے یہاں بیٹھے اس لیے نہیں، اب صحیح بولو۔ سلام کرتے نا تو یا لگاتے ہیں، تو یا لگا کے جب سلام کیا تو قبرستان جب گئے تو پہلے بیٹھ گئے، پھر سلام کیا، یا جاتے جاتے سلام کر دیا؟ کھڑے کھڑے سلام کیا نا۔ تو اس اندھے سے پوچھو کہ نبی کے غلام کو مرنے کے بعد کھڑا ہو کر سلام کرنا جائز ہے، مدینہ والا تو زندہ ہے، ان کو کیوں نہ جائز ہے؟ بولو بھائی سلام کیا جائے گا کہ نہیں کھڑے ہو کر؟ سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ۔ جب مردوں کو سلام کرتے ہو تو حدیث شریف میں سمع کلامہ ورد علیہ السلام، مردوں کو سلام کرتے ہو تو سنتے بھی ہیں اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس اندھے سے پوچھو، نبی کا غلام مرنے کے بعد ہمارا سلام سنتا ہے، ہمارے نبی زندہ ہے، بولو ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کیا کرو، زندوں کو بھی کرو، مردوں کو بھی کرو۔ زندوں کو بغیر یا کے کرو، مردوں کو یا لگا کے کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا بھائی، ہے نا حدیث شریف میں؟ بھائی ذرا آواز کم رکھو۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو میں کیا سنا رہا تھا؟ نظر، یہی تھا نا، بولیے نا نظر۔ ہاں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں، توجہ سے سنیے کیا پیاری حدیث ہے۔ عرض کرتے سرکار میں یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ، نظر منت سمجھ گئے نا، کہ اگر آپ کے ذریعے مکہ فتح ہو جائے گا تو میں مکہ جاؤں گا، کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ ملتزم پاک کو چوموں گا، میرے آقا مکہ جاؤں۔ سرکار مسکرا کر فرماتے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلا جا، اپنے ماں کا قدم چوم لینا، تمہاری نظر یہی پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بولو ماں کا قدم چومنا کتنا عظیم ثواب ہے۔ پھر بھی آج کا جوان کہتا ہے ماں کو بڈھیا بہت بولتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جیسا تم کہہ رہے ہو وقت کا انتظار کرو کہ آپ کا بیٹا آپ کو کہے گا بڈھا بہت بولتا ہے، جیسے کو تیسا۔ اس لیے دوستو ماں باپ کو نہ ستایا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، چہرہ بھی دیکھو، سلام بھی کرو، سلام کے بعد خدا توفیق دے تو ہاتھ لگا کر قدموں کو چوما کرو۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ۔ الہ آباد میں ایک مولانا نے حدیث کو بیان کر دیا، ایک وہابی نے پکڑ لیا کہ حدیث کہاں ہے، تو مولانا نے کسی سے سن کے بیان کر دیا، اس کی تو بولتی بند ہو گئی۔ بولا 2 دن کا موقع دیے، اتفاق سے میری تقریر تھی، کہا حضرت یہ حدیث کہاں ہے، میں نے تو بیان کر دیا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ صفحہ صدر بتاتا ہوں، لکھ لو، اب بد عقیدوں کو بتا دو۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اس حدیث کو مولانا عبدالحی کے والد مولانا عبدالحلیم فرنگی روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر نور سجان الایمان گڑھ کے صفحہ 10 پہ نقل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث ہے، مچل جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ مولا میں منت مانتا ہوں، میرا کام ہو گیا تو جنت کے دروازے کا جو اوپر والا حصہ ہے
اور نیچے والا حصہ ہے دونوں کو چوموں گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اوفو نذورکم، منت پوری ہو جائے تو جلدی نظر پوری کرو ورنہ خدا کا عذاب آئے گا. اب یہ کیسے پوری کرے؟ کب مرے گا، کب جنت میں جائے گا، جب جا کر چومے گا. تو گئے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے قسم کھا لی تھی اور نظر مانی تھی کہ جنت کے اوپر والے اور نیچے والے حصے کا چوکھٹ کا بوسہ لوں گا. سرکار کام تو ہو گیا، اب نظر کیسے پوری کی جائے؟ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، فرماتے گھر چلا جا. غور سے سنیے، سرکار فرماتے گھر چلا جا، باپ کی پیشانی چوم لینا، یہ جنت کے دروازے کا اوپر والا حصہ ہے، اور ماں کا قدم چوم لینا، یہ نیچے والا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں سرکار، نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، دونوں مر گئے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار فرماتے ہیں قبرستان چلا جا. کہاں چلا جا؟ اور قبر میں جا، قبرستان جا کر باپ کی قبر کے سرہانے کو اور ماں کی قبر کے پیتانے کو چوم لینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. عرض کرتے آقا مرے ہوئے بہت دن ہو گئے، نہ ماں کی قبر کا پتہ ہے نہ باپ کی قبر کا پتہ ہے. تو خصوصیت کے ساتھ اسی صحابی کے لیے سرکار چونکہ رحمت للعالمین ہے، یہ حکم صادر فرماتے قبرستان جا، باپ کے نام پر ایک لکیر کھینچو اور اسے باپ کی قبر مان لو، اور ایک لکیر ماں کے نام پر کھینچو اور اسے ماں کی قبر تسلیم کر لینا. تو ایک کے سرہانے کو چوم لینا اور ایک کے پیتانے کو چوم لینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بدماش کہتے ہیں قبرستان نہ جاؤ، اور سرکار فرماتے جاؤ. بات قبرستان کی ہے تو ایک بڑی پیاری بات سنا دو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو سنا دو. سبحان اللہ. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کے ماں باپ دونوں جا چکے. جیسے الحمدللہ ہمارے ماں باپ یہ دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبر میں اور جتنے سنی گئے سب کی قبر میں رحمت عطا. آمین تو کہیے. حاجی یعقوب صاحب کے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، زندہ ہیں، انہی کے نام پہ دارالعلوم سے صاحب. آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو سرکار فرماتے ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں مراد جن کے ماں باپ زندہ نہ ہو یا ایک زندہ ہو ایک نہ ہو، تو ہم جیسوں کے لیے فرماتے ہیں ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو. جو ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو اس بندہ کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ گھر بیٹھے کتنا ثواب مل رہا ہے. ایک حج اور ایک عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ماں باپ کی قبر پہ چلے جاؤ تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اسی لیے میں کہتا ہوں سنو، راجستھان میں بسنے والوں، خواجہ کی نگر میں زندگی گزارنے والوں، خواجہ کے در پہ جاؤ جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے در پہ جاؤ جانا چاہیے، مخدوم سمنا کے در پہ جاؤ جانا چاہیے، ولی کے در پہ جانا چاہیے. مگر ولی کے دروں پہ جانے سے پہلے سنو میری بات غور سے، خواجہ کے در پہ پھول ڈالنے سے پہلے، اعلیٰ حضرت کے قبر انور پہ پھول ڈالنے سے پہلے، اگر ماں باپ مر گئے ہیں تو ان ولیوں کی دارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پہ پھول ڈالا کرو. اس لیے کہ ماں باپ راضی رہیں گے تو اجمیر والا راضی رہے گا، ماں باپ راضی رہیں گے تو بغداد والا راضی رہے گا، ماں باپ راضی رہیں گے تو ہم سے مدینہ والا راضی رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے ماں کی قبر پہ پھول ڈالو، باپ کی قبر پہ پھول ڈالو، تاکہ پھول کی تصویر سے ماں باپ کے قبر میں رحمت ہی رحمت آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوئی جاتے نہیں، جس کو دیکھو چلے جا رہے ہیں. جاؤ اجمیر شریف. اب بات اجمیر کی تو ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. سنو، خواجہ غریب نواز اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، اور خواجہ کی بات ہے تو ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا. حضرت استاد زمن فرماتے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. میں کرناٹکا میں ایک جگہ سلکٹا ہے، وہاں تقریر کر رہا تھا. اس کا تقریباً 25 گنا مجمع تھا. 2-3 تقریباً نقشہ بدل گیا. ایک ادھر کا مولوی اٹھا کہا مولانا یہ بتائیے کہ آپ لوگ خواجہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا قریب آ جاؤ. کہ آپ خواجہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا سالم تو صبح میں بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتا ہے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ دسترخوان بچھا لے اور کہہ دے اللہ پانی دے، اللہ روٹی دے، اللہ چاول دے، کہتے کہتے مر جائے گا. اللہ روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دے گا. دے گا بھائی؟ بولو نا. سبحان اللہ. تو جب بیوی سے ناشتہ مانگنا شرک نہیں ہے تو غریب نواز سے دولت مانگنا کیوں شرک ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. محبت سے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارادہ روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. کانفرنس کا نام بھی غوثو خواجہ رضا. اللہ، 3 بزرگوں کے نام نسبت، غوثو خواجہ رضا. سبحان اللہ. تو تینوں کا ایک ایک واقعہ تو بیان کرنا ہی پڑے گا نا. کیوں بھائی؟ کیونکہ غوث خواجہ رضا.
تو تینوں کا ایک ایک واقعہ. ابھی ہم ہندوستانی خواجہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. خواجہ غریب نواز سبحان اللہ دلی کے شہنشاہ ہیں. ان کا نام ہے عالمگیر, سلطان عالمگیر ہے نا. ایک روز گئے خواجہ کی بارگاہ میں, بڑی عقیدت رکھتے تھے بزرگوں سے. تو ایک اندھا کہتا تھا خواجہ آنکھ دے, خواجہ آنکھ دے. تو سلطان عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے فرمایا کئی سال سے آنکھ مانگتا ہے؟ کہا حضور کتنے سال ہو گئے؟ کہا نہیں ملی. کہا اب تک تو آنکھ نہیں ملی. کہا ٹھیک ہے میں اندر جاتا ہوں زیارت کرنے, فاتحہ پڑھنے. اندر سے باہر آیا, اندھا سن یہ دیکھ کیا ہے؟ کہا حضور یہ تلوار ہے. کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں دلی کا شہنشاہ سلطان عالمگیر اورنگزیب بول رہا ہوں. اگر باہر آیا آنکھ نہیں رہی تو اندھا دو ٹکڑا کر دوں گا. اندر گئے فاتحہ پڑھنے. تو خواجہ کی بارگاہ میں اندھا طرف طرف کے کہتا ہے میرے خواجہ بچا لے, پہلے آنکھ نہیں تھی اب گردن جائے گی. خواجہ بچا لے, آنکھ عطا کر دے. جب آیا واپس فاتحہ پڑھ کے 10 منٹ کے بعد تو کیا دیکھا ہے؟ اندھا آنکھ والا ہو گیا. اندھا یہ بینا ہو گیا. کہا اندھا دو ٹکڑا کر دوں گا, جلدی بتا. برسوں میں آنکھ نہیں ملی, منٹوں میں کیسے مل گئی؟ کہا حضور پہلے دل سے نہیں مانگتا تھا, وہ بھیک مانگنے کا بہانہ تھا. آج آپ کے تلوار کی ڈر سے سچے دل سے مانگ لیا تو خواجہ نے آنکھ عطا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خواجہ پیا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں, بڑا پیارا واقعہ ہے. سبحان اللہ کہ محلہ میں ایک نوجوان تھا, مر گیا. مرنا تو سب کو ہے, نہیں مرنا ہے؟ بولو نا, مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنے سے سنی کا بھاؤ بڑھتا ہے. ہاں مرنے سے جو سنی ہوتا ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. دیکھو جب تک زندہ تھے حضور کی زیارت نہ ہوئی تھی, اب مر جاتے ہو قبر میں گئے کہ قبر میں جاتے ہی حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. تو بولو سنی کا بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ بولو نا بھائی. کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھاؤ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ دیکھیں کیسے بھاؤ بڑھتا ہے. لائیے ایک تخت, بیٹھائیے قاری صاحب کو, نعت پڑھتے پڑھتے تھک گئے اور 40 قدم کاندھا لگا کر چل دیجئے. کہیں حدیث شریف میں ہے کہ گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں, مگر عام سنی قاری صاحب کا تو درجہ اونچا ہے. عام سنی, عام انسان مر گیا, جنازہ تیار ہو گیا, چلا اور 40 قدم کاندھا لگا کر چل دو تو حضور فرماتے ہیں کاندھا لگانے والے کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بولو بھاؤ بڑا کہ نہیں بڑا؟ بولنا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھو یہ کہتے ہیں مردوں سے کچھ نہیں ملتا. ابے ظالم مرتے ہی اتنا مل گیا کہ گناہ معاف ہو گیا. کہ مردوں سے اتنا ملا کہ عام انسان کو کاندھا لگا دیا تو گناہ معاف ہو گیا, اور ولی کو جنازہ میں کاندھا لگا دو تو اللہ تعالیٰ کاندھا لگانے والے کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. مردوں سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولنا بھائی. دیکھو مردوں سے فائدہ کتنا ہوتا ہے. لائیے ایک بہترین صابن, اور کسی ہمارے مولانا صاحب کو غسل دیا آپ نے, کہیں حدیث شریف میں کہ گناہ معاف ہو گیا. مگر سنو, عالم کی بات اس لیے کی کہ عالم کا درجہ اونچا ہوتا ہے, مگر سنو عالم کی بات نہیں. ایک عام سنی مسلمان مر گیا, عام سنی, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, قاری بھی نہیں, مفتی بھی نہیں, پیر بھی نہیں, عام سنی مسلمان مر گیا. تو سرکار فرماتے من غسلہ وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ. سرکار فرماتے ہیں جو ایک مردہ مسلمان کو غسل دے دے, کیا دے دے؟ غسل دے دے, اور کفن پہنا دے, اور پیشانی میں کافور لگا دے, اور اس کے بعد کیا کرے؟ حملہ, کاندھا پر جنازہ اٹھا کر چلے. ولم یفش مارا, اور غسل دیتے وقت اگر کوئی عیب نظر آ گیا تھا مردہ میں تو غسل دینے والا نے اس کے عیب کو لوگوں میں ظاہر نہ کیا. تو حضور فرماتے ہیں غسل دینے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا پاک بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بولے بھائی غسل دینے سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہتے مردہ سے کچھ نہیں ملتا. ابے ظالم ابھی قبر میں بھی نہیں گیا, غسل دے دیا تو غسل دینے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بولیے ملا کہ نہیں مردہ سے؟ یہ کہتے مردہ سے نہیں ملتا ہے. اے مردہ سے تو کیا کیا ملتا ہے, تجھے کیا پتا ہے کہ کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. دیکھو میری تقریر جب ختم ہو جائے گی نا تو اس کے بعد جلسہ نہیں ختم ہوگا, پھر اس کے بعد نعت خوانی کا دور چلے گا. ٹھیک ہے, نعت بھی سنیے, یہ روحانی غذا ہے. اور مولویوں کی تقریر سننا اس لیے ضروری ہے کہ مسائل کیسے سمجھیں گے آپ, ہے نا بھائی. غسل دینے کا کتنا فائدہ ہوا. ہر مسلمان کو میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے, نہیں سیکھنا چاہیے؟ کتنا بڑا ثواب ملا کہ اگلا پچھلا گناہ, معاذ اللہ, اگلا پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا,
पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। तो सुनो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मोहल्ला में एक नौजवान था, मर गया। मरने वाला नेक नहीं था, मगर मरने के बाद एक वली ने ख्वाब में देखा कि जवान तो जन्नत में हाजी के सब में बैठा है। पूछा, बाबू अमल तो इतना अच्छा नहीं था, मर गया और जन्नत में हाजियों के सब में कैसे पहुंच गया? कहते हुजूर एक अमल काम आ गया है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता था ना तो पहले माँ की खिदमत में जाता था और मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देखता था और चेहरा देखने के बाद माँ को सलाम करता था और सलाम के बाद माँ का कदम चूमता था। तो जब जब कदम चूमता था मेरी माँ दुआ देती थी, मौला मेरा बेटा मर जाए तो जन्नत में हाजियों की सब में जगह दे देना। तो माँ की दुआ काम आ गई है। सुन्नी भाइयों, आपसे भी गुजारिश है, कहीं भी जाओ, माँ बाप जिंदा है तो पहले माँ बाप की खिदमत में चले जाओ, मोहब्बत से इनका चेहरा देखो, इनको सलाम करो, इनके कदमों को चूम लो। ऐसा करोगे हसर भी कामयाब रहेगा, सफर भी कामयाब रहेगा, दिल में सुरूर भी रहेगा। मर जाओगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी हो गए उससे उसका परवरदिगार राजी हो गया। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ में तो बड़ी प्यारी हदीस है, अगर कोई नाफरमान बच्चा बैठा हो तो तौबा कर लो। और सुनो, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात। अगर किसी के माँ बाप इस हाल में मरे कि बच्चों से नाराज थे तो अब भी राती कर सकते हो। ये तो वहाबियों देवबंदियों का अकीदा है कि मर गए तो सर गए गल गए। हमारा अकीदा है कि मर गए तो जिंदा मुर्दा का रिश्ता और मजबूत हो गया, जिंदा और मुर्दा का रिश्ता और मजबूत हो गया। कैसे राजी करोगे? रोजाना टाइम ना मिले तो हर जुमे को माँ बाप की कब्र पे जाते रहो, फातिहा पढ़ते रहो, माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करते रहो। एक दिन आएगा अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देगा और फरमा बरदारों के लिस्ट में नाम अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा रहे तो राजी कर सकते हो और मर गए तो राजी कर सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 13 हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 1 का सतर 1 है। बाब दुआइल वालिदैन जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी असबतु ज़म्मन अज़ीमा फहल ली मिन तौबतिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल लक बिन उम्मिन क़ाल ला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लका मिन खालतिन। एक सहाबी गए, मेरे आका, ए बेटा बैठ जा, ए आका आज मुझसे असब तो ज़म्बन असीमा, एक बड़ा गुनाह हो गया है। एक बड़ा, सहाबा में ये खूबी थी कि गुनाह होता तो छुपाते नहीं थे, हुजूर को बताते थे। क्यों? उनका अकीदा था साफ साफ बता दो, हुजूर माफ फरमा देंगे तो अल्लाह ताला भी माफी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। छुपाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में कितने गुनाह लोग करते हैं। तौबे की तौफीक बंदे को नहीं होती। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्ज करते आका गुनाह कबीर हो गया मुझसे, तौबा करना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हल्लक मिन उम्मीन, घर चला जा, माँ की खिदमत कर लेना, गुनाह भी माफ, तौबा भी कबूल हो जाएगी। अर्ज करते आका मेरी माँ तो मर गई है, जिंदा नहीं है। तो हुजूर फरमाते हल्लक मिन खालतिन, माँ की बहन को क्या कहते हैं? खाला। अब बम्बई में किसको कहते हैं? जो घर साफ करे वो खाला। हाँ भाई, बम्बई में बड़ी हैरत की बात है, खाला को, माँ की बहन को खाला कहते थे। आज जो घर साफ करे के बाद वो बम्बई में खाला है, कहते खाला आई है। सुभान अल्लाह। चलिए ये एक अदब का जुमला है और एहतरामन कहते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते खाला है, अर्ज करते आका खाला तो जिंदा है। हुजूर फरमाते माँ की जगह खाला की खिदमत कर लो, खाला राजी हो गई तो तौबा कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का इस सुन्नी मुसलमान जो अपने माँ का रुतबा नहीं समझता, माँ का एहतराम नहीं करता, वो खाला का रुतबा क्या समझेगा और खाला का क्या एहतराम करेगा? इसलिए दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा देखा करो। मगर अफसोस इस दौर में ऐसे ऐसे नाफरमान बच्चे पैदा हो गए कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क़यामत की निशानी है आजकल के अक्सर बच्चे। सुनो एक हदीस सुनाता हूँ, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा 9 का 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अन उमर इब्न खत्ताब क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाब शदीदु सवादिस शार ला यअरफु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदा कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि क़ाल या मुहम्मद
فاخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فجبنا له يصله ويصدقه قال فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة للعشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت روشن مليا علی قال آڈیو اسپیکر عمر سینٹر أتدري من سجان السائل گڑھ قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم سبحان اللہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہے 5 حدیث یاد نہیں کہے کہ اہل حدیث ہو بھائی سبحان اللہ حدیث سنی ہے تو ہمارے سنی مولانا سے سنا کرو کہیے سبحان اللہ وہ دیکھ کر بھی نہیں سنا سکتے جتنا اعلیٰ حضرت کا یہ غلام آپ کو زبانی حدیث سے سنائے گا محبت سے بولو سبحان اللہ جان سناتے ہیں سبحان اللہ کیسی پیاری حدیث ہے ابھی ترجمہ کرتا ہوں مگر بات ماں باپ کی تھی میں یہ حدیث سنا رہا تھا اور اچانک وہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی صحیح بات ہے حضرت اچانک وہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی جو کنز الامال کے جلد نمبر 22 کے اندر ہے 77-8 کے اوپر ہے سبحان اللہ تو کہیے سبحان اللہ اچانک وہ حدیث یاد آئی سرکار فرماتے انت فی الصلاۃ غور سے سنو نماز میں ہو نماز میں کہاں ہو بولیے نماز میں ہو نماز میں ہو اور ماں نے کہا اندعا کا بواک ماں نے بھی پکارا باپ نے بھی پکارا بیٹا ادھر آ کہاں ہے بیٹا ادھر آ اب کیا کرو گے بتاؤ ماں نے کہا بیٹا ادھر آ باپ نے کہا بیٹا ادھر آ اب بیٹا ہے نماز میں اور ضرورت شریعہ کے تحت ماں نے بھی پکارا باپ نے بھی پکارا کیا کرو گے نماز پڑھو گے سرکار فرماتے نماز چھوڑ دینا اور نماز چھوڑ کر پہلے ماں کا جواب دینا اماں کا جواب دے کر پھر بعد میں اپنے باپ کا جواب دینا کیونکہ جتنا درجہ باپ کا بیٹے اور بیٹی پر ہے اس سے 3 گنا زیادہ درجہ ان کے ماں کا ہوتا ہے سبحان اللہ بتاؤ نماز جیسی اہم العبادات سرکار فرماتے چھوڑ دو ماں کو جواب دے کر آؤ پھر سے نماز پڑھو سبحان اللہ جب نماز چھوڑنے کا حکم آج بیٹھے ہیں چائے پی رہے ماں کا بیٹا ادھر اچھا آتا ہوں نا معاذ اللہ فوراً ماں کی پکار پہ حاضر ہو جاؤ کیونکہ ماں کا دل خوش ہو گیا تو مدینے کے سرکار آپ سے خوش ہو جائیں گے ایک بڑی پیاری حدیث اور مسلم شریف کی یاد آ گئی سبحان اللہ یہ لمبی حدیث ابھی ترجمہ کرتے ہیں کیا کریں میں ایک پر کھڑا ہوتا ہوں حدیثیں اتنی یاد آنے لگتی ہیں کہ جی چاہتا ادھر سناؤں کہ ادھر سناؤں محبت سے کہو سبحان اللہ تو سناؤ سبحان اللہ سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے کتاب الانبیاء پارہ 13 کے اندر ہے باب وذکر فی الکتاب مریم کی پہلی حدیث ہے سبحان پہلی حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے سب سنا دوں کہ بیچ والا سنا دوں سب سنا دیں تو کہہ دو سبحان اللہ اچھا سب سناتے ہیں سنیے کیسی پیاری حدیث ہے ہمارے چچا بزرگ ہیں سرکار نے فرمایا ضعیفوں کو نہ چھیڑا کرو اور ضعیف جہاں بیٹھے بیٹھے رہنے دینا اسے اٹھا بیٹھا نہ کرنا سبحان اللہ کیوں قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو زیادہ عمر دراز کرتا ہے تو ان کی عقل بچوں کی طرح کر دیتا ہے اس لیے بچے بھی روٹتے ہیں بوڑھے بھی روٹتے ہیں بچے روٹے تو ماں باپ منا لیں اور بوڑھے روٹے تو اولاد بنا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ جو روٹے ہوئے کو منا لیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس بندے سے خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے سبحان اللہ سنیے سرکار فرماتے لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ 3 بچوں نے بچپنے میں گفتگو کی ہے ایک تو حضرت عیسیٰ جس کا تذکرہ قرآن میں نے آپ کو سنا دیا اور نمبر 2 سنیے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں کان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جرید وہ یصلی فی صومته حضور فرماتے بنی اسرائیل میں ایک ولی تھا ولی مستجاب الدعوات جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا لوگ جا کے اس سے دعا کراتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہو دعا کر دو آج کہتے ہیں نا پیر صاحب دعا کر دو قاری صاحب دعا کر دو کرتے کہ نہیں کرتے بولنا بھائی سبحان اللہ تو اتنے بڑے ولی تھے کہ سوما کہتے عبادت خانہ کو کہ وہ اپنی عبادت خانہ میں 24 آورس رہتا تھا اللہ ماشاء اللہ ضرورت کے تحت نکلتا تھا آج کا دور تو تھا نہیں تھا کہ ہر روم اٹیچ باتھ روم پہلے کا دور تھا نا بھائی روم کہیں اور طہارت خانہ کہیں ہوتا تھا نا
تو طہارت کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے. ایک روز اپنی گرجا عبادت خانہ میں عبادت میں مشغول تھا. فجاءت امہ، ان کی ماں آ گئی. تو ماں کہتی ہے یا جریج، اے بیٹا جریج کہاں ہے، تیری ماں آئی ہے. تو وہ کہتا ہے اللہم انی اصلی فوجو بہا اصلی، مولا تعالیٰ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ماں کا جواب دوں کہ نماز پڑھوں. 5 منٹ کے بعد پھر ماں نے کہا بیٹا جریج کہاں ہے تو، بولتا کیوں نہیں ہے. تو پھر کہا مولا میں نماز پڑھوں کی جواب دوں، کیونکہ اتنا بڑا ولی تھا کہ ہمیشہ نماز میں، عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل میں. پھر ماں نے کہا بیٹا بولتا کیوں نہیں ہے، تو پھر نماز میں تھا جواب نہ دیا. اور حکم کیا تھا، نماز چھوڑو، ماں کا جواب دو، ہے نا بھائی، جواب نہیں دیا. تو ایک طرف ولی دیکھے اور ایک طرف ماں دیکھے. ماں نے کہا اللہم لا تمتھو حتی وجوہ المنہ میں ساتھ، مولا جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کا منہ نہ کالا ہو جائے، جب تک کسی زانیہ فاحشہ عورت سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اور بد دعا بھی غور سے سنو. ماں ادھر گئی، فجاءت امراتن، ادھر ماں گئی، ادھر ایک فاحشہ عورت عبادت خانہ میں آئی ہی گئی. تو اس نے اپنی خواہشات کو رکھی. تو اللہ کے ولی نے فابا، انکار کیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے، میں رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. تو وہ چلی گئی گاؤں میں ایک چرواہے کے پاس. فامکنتھو نفسا، چرواہے نے اس کی خواہش پوری کر دی. کچھ دنوں کے بعد فولدت غلامن، ایک بچہ پیدا ہو گیا. گاؤں کے لوگوں نے کہا کمبخت تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا. تو اس عورت کی زبان سے نکل گئی جس کو ولی کہتے ہو اسی کا کرشمہ ہے. معاذ اللہ، کہیے نا معاذ اللہ. لوگ گئے، آج کل ہوتا ہے نا، لوگ سنتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں اور چرچا شروع کر دیتے ہیں یا مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی تحقیق نہ کرنی چاہیے کہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. لوگ گاؤں والے گئے، پوچھا نہیں، گئے عبادت خانہ کو توڑ دیا، وہ سبو ہو گالی دیا، وہ نزلو ہو مارتے ہوئے نیچے لایا. چلے نیچے، اللہ کے ولی بنتے ہیں، کام ایسا کرتے ہیں. یہ پریشان اللہ ہو کیا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب لوگوں نے گالی گلوچ دینا بند کر دیا، فتوضا وصلی رکعتین، تو اللہ کے ولی نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد گئے اس بچہ کے پاس جو ماں کے گود میں تھا. کہا یا صبیو من ابوک، اے بچہ تو خود بول دے کہ تیرا باپ میں ہوں یا اور ہے، بتا تیرا باپ کون ہے. بچہ جو ماں کے گود میں تھا، بچہ کہتا گاؤں والوں سنو، میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں محلے کا چرواہا ہے. اتنا کہنا تھا، لوگ قدم پہ گر گئے. معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. کہا لا لا الا من طین، جیسا تھا مٹی کا ویسی ہی بنا دو. کہا معاف کر دیجئے. کہا خطا تمہاری نہیں ہے، خطا ہماری ہے. لوگوں نے رو رو کے کہا حضور آپ کی اس میں کیا خطا ہے. کہا میں نماز کی حالت میں تھا، ماں کا جواب نہ دیا. تو ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے تیرا منہ اللہ کالا کر دے. تو ماں کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی. تو مرنے سے پہلے تو یہ ہونا تھا میرا. اسے دوستو دیکھو، ماں کو نہ ستایا کرو. جب ماں کی بددعا سے ایک ولی نہ بچ سکا تو ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا. اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو. اگر ماں کا دل نہ دکھاؤ گے تو تجارت میں برکت رہے گی، چہرے پہ نور برستا رہے گا، دل میں سرور برستا رہے گا، اور جہاں ہوگا انشاءاللہ کامیابی ہی کامیاب رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سبحان اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے اس کو. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ارے بھائی یہ بھی سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے. نہ سدھرو گے، ماں باپ کی خدمت نہ کرو گے تو لاکھ نماز پڑھتے رہو، ماں باپ ناراض ہے تو پوچھو سید صاحب سے، 1 رکعت بھی نہیں قبول ہوگی. تو پہلے ماں باپ کو تو راضی کرو. کیوں بھائی، یہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی گئے. پہلے یہ حدیث سنا دیتے ہیں، پوری بیچ میں بات آ جاتی ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو دودھ پلا رہی تھی تو زیادہ سال بھر، 1.5 سال 2 سال، کیونکہ 2.5 سال کی مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی. تو مان لیجیے 1.5 سال یا 2 سال کا بچہ رہا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. فمر راکب ذو شرف، ایک سوار گزرا، نورانی چہرہ، وہ برق زرق والا لباس. اس کی ماں کا دل اس کا چہرہ دیکھ کے آ گیا کہ اے مولا میرا بیٹا بڑھے نا تو اسی جیسا بنا دینا. کیسا نیک بندہ ہے، کیسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، کیا نورانی صورت ہے. تو بچہ جو ماں کے چھاتی سے دودھ پی رہا تھا ترک صدیا، حضور فرماتے ہیں بچے نے ماں کی چھاتی سے زبان ہٹا لیا، منہ کو ہٹا لیا. 2 سال کا بچہ. اور سنیے، اور دعا کرتا ہے بچہ رب کے حضور، اللہم لا تجعل مثلہ، مولا میں بڑھوں تو مجھے سوار جیسا نہیں بنانا، میری ماں کی دعا نہ قبول کرنا. اللہ اکبر. ماں دعا کر رہی ہے اللہ ایسا بنا دے، اور 2 سال کا بچہ کہتا ہے مولا ایسا نہ بنا دے. ماں تو حیران کی، اللہ یہ بولتا نہیں ابھی دعا کیسے کرنے لگا. سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے میں ایک عورت کا گزر ہوا، اس کے بارے میں گاؤں میں مشہور تھا کہ عورت صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ماں نے کہا مولا میرا بیٹا بڑھے تو اس عورت کے جیسا نہ بنانا. پھر بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا اور عرض کرتا اللہم تجل مصرہ، مولا تبارک و تعالی اجل مصرہ، مولا تعالی جب میں بڑھوں
جب میں جوان ہو جاؤں تو جیسی کردار جیسا اخلاق اس عورت کا ہے اسی جیسا مجھے بھی بنا دینا. ماں پریشان کہ بیٹا یہ دعا کیسی کی تو نے سمجھ میں نہیں آیا میرے؟ اس عورت کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں گاؤں میں کہ صحیح نہیں ہے اور تو نے ایسی دعا کی اور بزرگ کے بارے میں کہا ویسا نہ بنے. تو ماں کو بیٹا کیا جواب دیتا ہے غور سے سننے کے قابل ہے. اور ان وہابی دیوبندی بدعقیدوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں نبی نہیں دیکھتے نہیں جانتے ہیں. ظالم سنو, بچہ ماں سے کہتا ہے اے میری ماں جسے تو بزرگ سمجھ رہی تھی وہ سوار کو وہ بزرگ نہیں تھا, لباس نورانی ضرور تھا, لباس جو سرک برق والا ضرور تھا, مگر اس لباس میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان جا رہا تھا. تو میں بڑھتا تو ظالم بنتا, اس لیے میں نے کہا مولا میں ظالم نہیں بنوں گا. سبحان اللہ. اور میری ماں ادا کی اس عورت کی بات لوگ کہتے ہیں گاؤں والے زانیہ فاحشہ بدکار ہیں, مگر بات ایسی نہیں ہے. میں اپنے گھر میں سوتا رہتا ہوں, آپ کا دودھ ضرور پیتا رہتا ہوں, مگر میں دیکھتا رہتا ہوں دودھ پیتے پیتے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ خدا کی بندی جاگتی ہے اور وضو کر کے رات کے سناٹے میں خدا کی عبادت کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے ویسا ہی بنا دینا کہ میں بھی رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت تو کیا کروں. یہ ظالم کہتے نبی نہیں دیکھتے. ابے اندھا, جب 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے تو بولو ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ بولو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی جب بچے کا یہ حال ہے تو ہمارے نبی کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان. بتائیے بظاہر تو ہم لوگوں کے بھی سمجھ میں آتا کہ بچہ کیا کرے گا, مگر باہر بچہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے بات تھی نماز اور ماں باپ. لمبی حدیث کا ترجمہ باقی ہے. بات نماز کی ہے تو بیچ میں ایک حدیث حضرت سنانا چاہتے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث ہے. یہ جتنے بدعقیدے اس کو لکھا دیجیے گا. بخاری شریف. کیا نام حدیث شریف کا؟ جلد اول, جلد پارا 3, پارا صفحہ 94 94. اور بنگلور میں کہتے ہیں 90/4. نہیں کہتے بنگلور کرنا 90/4 94. سبحان اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں 94 94 اردو میں. سبحان اللہ. تو سنو, اور اس کے 17 21 22 23 24 کی حدیث ہے. مچل جاؤ گے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك؟ فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور کی طبیعت علیل ہے. حضور کی طبیعت. تو سرکار نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر امامت کرو. سرکار کا حکم ہوا تو امامت کرنے چلے گئے مصلی امامت پہ. سارے مقتدی پیچھے ہیں, سارے صحابہ مقتدی بن کے پیچھے. نماز شروع ہو گئی. مان لو سید صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اب پہلی ایک شروع ہے. اب کوئی عالم آ جائے, پیر آ جائے, میں آ جاؤں تو سید صاحب مصلی امامت سے ہٹ جائیں گے. ہٹیں گے تو ان کی بھی نماز گئی, سارے مقتدی کی بھی گئی. کیوں حضرت؟ مگر سنو, حضرت ابو بکر جب امامت فرما رہے تھے سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے. سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے کہ سرکار کاشانہ سے باہر آئے. جب حضرت یار غار نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو مصلی امامت سے ہٹ گئے. ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف. مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے. اب مقتدی والے سب میں کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ, اور سرکار آگے بڑھے, مصلی امامت پہ گئے اور وہیں سے نماز پڑھانا شروع فرما دیا جہاں سے حضرت ابو بکر نے چھوڑی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سرکار نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو ارشاد فرماتے ابو بکر میں نے کہا تھا نے امامت کرو, تو کس نے کہا تھا پیچھے ہٹو؟ کس نے کہا پیچھے ہٹو؟ تو یار غار کا عقیدہ دیکھو. عرض کرتے میرے آقا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کی یہ مجال کہ حضور پیچھے رہیں اور میں حضور کے آگے رہوں, ابو بکر سے نہیں ہو سکتا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ نہ فرمایا کہ چلو تکبیر پڑھو نماز دوہرا لو. نہیں, حدیث میں کہ سب کی نماز ہو گئی, سب کی نماز. تو اس اندھے سے پوچھے کوئی جوان جا کر کہ ابے اندھا جب صحابہ کی نماز حضور کو دیکھ کر ہو گئی تو ہم غلاموں کی نماز خیال سے کیوں باطل ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. بولو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی, جب صحابہ کی ہو گئی تو بولو ہم غلاموں کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں نماز میں بیل کا خیال ہے. صراط مستقیم صفحہ 97 ہدایت 2 افادہ 172. کہتے بیل آئے تو اچھا ہے, گدھا کا خیال آئے تو اچھا ہے, بیوی سے ملنے کا خیال آئے تو اچھا ہے, زنا کا خیال آئے تو اچھا ہے, اور حضور کا خیال آئے تو ظالم کہتا بدتر ہے. معاذ اللہ. کہو نا بھائی معاذ اللہ, سب کو معاذ اللہ. میں نے کہا سنیوں لڑنے کی بات نہیں ہے, کہہ دینا اندھو تمہیں تمہاری نماز مبارک ہو جس میں بیل گدھا آتا ہو.
ہم سنیوں کو ہماری نماز مبارک ہو جس میں سرکار مدینہ کا خیال آتا ہو. تو بیل والے کے پیچھے نبی والے کی نماز ہوگی؟ بولنا بھائی. ارے جب گدھا والے ہو تو تمہارے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہم تو نبی والے ہیں. ہم کیا ہے بولو؟ اور ولی والے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. میں عرض کر رہا تھا ماں باپ پکارے نماز میں ہو تو نماز چھوڑو، جواب دو. البتہ نماز باطل ہوگی، پھر سے پڑھو، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نبی نے فرمایا. اور نبی پکار دے نماز میں تب، ماں پکار دے تو چھوڑ دو نماز، ہے کہ نہیں بھائی؟ توڑ دو نماز، پھر سے پڑھو آ کر. نبی پکارے تو بخاری شریف کے پارہ 5 حاشیہ 3 کے اوپر ہے، نبی پکارے تو نبی کے پکار پہ لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ اور آؤ تو پھر سے نماز پڑھو. فرماتے نہیں 2 رکعت والی تھی، 1 رکعت پڑھ کے گئے تھے، آنا تو 1 ہی رکعت پڑھنا. کیوں؟ فرماتے نبی کا جواب دینے سے نماز باطل نہیں مکمل ہوتی ہے. تو ابھی انداز جب جواب سے باطل نہیں ہو رہی ہے تو خیال آنے سے کیسے باطل ہوگی؟ محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتاتے ہیں توجہ آپ لوگوں کی. قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ یہاں، رخ ادھر ہے قبلہ. تو ادھر رک کر کے نماز پڑھیے گا کہ ادھر رک کر کے پڑھیے گا؟ ادھر رک کر کے نا. کیوں؟ نماز کا قبلہ کعبہ، دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے. نماز کا، تلاوت کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، نماز کا. آئیے اندھے کیا کہتے ہیں؟ چلے جائیں مدینہ شریف، حضور کی بارگاہ میں دعا کہتے ہیں نول قبلہ نول قبلہ. اے قبلہ کی طرف رخ کرو. ابے اندھا، کوئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں؟ نماز کا قبلہ کعبہ، نماز کا قبلہ. اور دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہوتا، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے کیونکہ دعا اوپر کی طرف جاتی ہے. سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ. اس لیے ہم ہاتھ آسمان کی طرف ہتھیلی کرتے نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جدھر رک رہا ہے مگر ہتھیلی آسمان کی طرف ہے، یہ ہے دعا کا قبلہ. یہ سمجھتے نہیں اندھے تو ہم کیا کریں؟ کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہیں سمجھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بات ہے نا. تو یہ کہتے ہیں سنو تو ادھر ہے، ادھر رک کر کے کرو تو نماز باطل. مگر ہمارے پیارے مصطفیٰ سرکار نے بلایا، قبلہ سے رخ بدل گیا. یہاں قبلہ سے رخ بدلا، سید صاحب نے فتوا دیا نماز باطل. اب میں نے کہا سید صاحب حضور نے بلایا، نمازی چل دیا، بول دیا، کھا لیا، سب کچھ کیا، آیا تو کہتے ہیں آپ نماز باطل نہیں ہوئی. کیوں؟ تو فرماتے اس لیے کہ حضور کے بلانے پر قبلہ سے رخ بدلا ہے، ضرور بدلا ہے، مگر کدھر بدلا ہے؟ جو قبلے کا قبلہ ہے ادھر بدلا ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اور ہاتھ جو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کا چہرہ دیکھو، کتنا بلند مقام ماں باپ کا کہ نماز میں ہو ضرورتن ہے پکار تو ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ ماں باپ راضی رہیں گے تو رب اللہ تعالی ہم سے راضی رہے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث سنو جو روح البیان، سبحان اللہ، بلکہ تفسیر کبیر جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر الرحمن الرحیم، سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تک. سبحان اللہ. اب جو حدیث پڑھوں گا بلا صفا کے پڑھوں گا کیونکہ سب سنی جنتی بیٹھے ہیں، اس میں صفا کی کیا ضرورت ہے؟ میں صفا تو ان بدعقیدوں کے لیے دیتا ہوں جس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ دیکھ لے جا کر گھر میں، اگر مجمع میں شرم آتی ہے تو گھر کے کونا میں توبہ کر لو. سبحان اللہ. واپس آئیے سبحان اللہ. کیوں؟ یہی بات ہے نا. سبحان اللہ سبحان. سنو ماں باپ کے نافرمانو، ابھی وقت توبہ کر لو. رویا ان فتح قد قربت ما تقل لسانہ. ایک صحابی ہے، موت کا وقت ہے، تو موت کے وقت حکم کیا ہے؟ جلدی بولیے. اگر بیمار کو دیکھ رہے گا طبیعت صحیح ہے تو دعا کیجیے اللہ شفا عطا کرے. اب مرنے کا ٹائم ہے، اب تب کا ٹائم ہے، تو کیا کرو گے؟ لقنوا موتاکم، مردہ کے قریب بیٹھ کے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھو گے؟ بولو نا لا الہ. اور سنو بات تلقین کی ہے تو سنی بھائی ایک بات یاد کر لو. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب بچہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ یاد کرا دو. ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا یاد کراؤ گے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں جس کا پہلا ہوش میں آتے کلمہ ہو، اب مرتے ٹائم زبان پہ کلمہ ہو تو بیچ میں ہزاروں سال کی زندگی کیوں نہ ہو، جس کا اول کلمہ اور آخر کلمہ ہو تو بیچ والے گناہ کو کلمہ کے صلی اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ
اللہ سبحان. اس لیے بچہ کو پہلے کلمہ سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے؟ ہاں کلمہ. اب مرتے ٹائم کیا پڑھانا ہے؟ کلمہ. تو بیچ والا گناہ معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا آسان ہے مگر عمل مشکل ہو جاتا ہے. تو مرتے وقت صحابہ تلقین کرتے ہیں صحابی کو کلمہ کی. وَاتَقَلَ لِسَانُهُ مگر زبان گنگی ہو گئی, کلمہ زبان پہ نہیں آتا ہے. فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں, میرے آقا اس صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا ہے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. تشریف لے گئے. وَجَعَلَ يَعْرَضُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ وَيَضْرِبُ وَيَتَحَرَّكُ. تو حضور نے بھی تلقین کی کلمہ پڑھو, تو بڑا حرکت کرتا رہا, بستر پہ مچلتا رہا کہ کسی طرح کلمہ پڑھے, مگر حضور کی بھی تلقین سے زبان پہ کلمہ نہ آیا. میرے آقا فرماتے صحابیوں نماز پڑھتا تھا؟ ہاں میرے آقا. روزہ رکھتا تھا؟ ہاں میرے آقا. یہ مال کی زکات دیتا تھا؟ ہاں میرے آقا. ایک ایک پیسے کی زکات دیتا تھا. تو حضور فرماتے پھر کلمہ زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ فرماتے حل اتا والدی, کہیں ماں کو تو نہیں ستاتا تھا؟ عرض کرتے آقا نماز روزہ سب تو کرتا تھا مگر ہمیشہ اپنی ماں کو یہ ستاتا تھا. فرماتے جب ہی تو ایک عبادت قبول نہ ہوئی, زبان پہ کلمہ نہیں آتا ہے. فرماتے ہاتھوں بے امہی, لا ان کی ماں کو بلا کر, صحابی کا بلا کر لائے. یہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی, ضعیفہ, عصا کے سہارے آئی. سرکار فرماتے اللہ فوتین, اے خدا کی بندی بیٹے کو معاف کیوں نہیں کر دیتی ہے؟ دیکھ بیٹے کا حال کیا ہے. تو وہ خدا کی بندی کہتے لافو 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 لانہ لتمنی, میرا آقا نہیں معاف کروں گی, نہیں معاف کروں گی, نہیں معاف کروں گی, کیونکہ بڑھاپے میں بیٹا نے مجھے تماچا مارا ہے, میں نہیں معاف کروں گی اس کو. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں ہاتھو بالحطب والنار, صحابیوں کیا دیکھتے ہو, لکڑیاں جمع کرو آگ لاؤ, لکڑیاں جمع کرو اور آگ لاؤ. اب ماں کا مامتا دیکھیے, سبحان اللہ. ماں کہتی میرے آقا لکڑی سے اور آگ سے کیا ہوگا؟ فرماتے تمہارے سامنے, تہدیداً حضور نے فرمایا تہدیداً تمہارے سامنے تمہارے بیٹا کو آگ میں ڈالوں گا, بدلہ اس کا جو اس نے کیا تیرے ساتھ جلاؤں گا زندہ اس کو. کیوں ایسا کیا تیرے ساتھ؟ اتنا کہنا تھا ماں کا دل سبحان اللہ بھرایا, آنکھوں میں آنسو آ گیا. عرض کرتی ہو فوتو فوتو فوتو, میرے آقا میں نے 9 ماہ لال کو گود میں پیٹ میں اس لیے رکھا تھا اور 2.5 سال دودھ اس لیے پلائی تھی کہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ میں جلے گا, میرا آقا نہ جلایا جائے. میں نے اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا. ادھر ماں معاف کر دیتی ہے, ادھر زبان پہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے دوستو اگر آسانی کے ساتھ چاہتے نو نکل جائے تو مرنے سے پہلے ماں کو بھی راضی کیا جائے اور باپ کو بھی راضی کیا جائے تاکہ مدینہ والا ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان ہے نا قاری صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اکثر بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, 1 کروڑ معاذ اللہ. ماں کو نہیں ستانا چاہیے. حضرت فرماتے مشکات شریف کی اول تلاوت تو کر دی ہے حضور, مر بخاری شریف کی ایک حدیث سے آتا رہی ہے. حضرت فرماتے ہو مشکات شریف کی حدیث پڑھی, بخاری شریف میں بڑی لمبی حدیث تھی نا بھائی, بولنا تو اس لمبی حدیث کی تشریح کروں گا, بڑا ٹائم لگے گا, اس لیے آپ پھر کبھی بلاؤ گے مجھے تو اس لمبی حدیث کی تشریح کروں گا. نہیں لاگے تو مر مجھے جانا ہے, سفر کرنا ہے اصل میں. کہیے سبحان اللہ. بخاری شریف جلد ثانی پارہ 24 صفحہ 884, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سطر 3 سے لے کر 27 تک ہے. سبحان اللہ. ہوش ٹھکانے لگا دیں جناب کے. کیوں بھائی؟ ایک شخص نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. ہم نے کہا ہم اہل حدیث نہیں, ہم تو اہل سنت ہیں. کہا کیوں؟ ہم نے کہا تو اہل حدیث ہے تو ایک حدیث بتا دے کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم تو اہل سنت ہے. کیوں؟ حضور میں ما انا علیہ وصحابی, ما انا علیہ اسی کو اہل سنت کہتے ہیں, وصحابی کو جماعت کہتے ہیں. تو ہمارا نام تو حدیث میں, تمہارا نام تو کہیں نہیں ہے. تم اہل حدیث کب سے ہو گیا؟ یہ برٹش گورنمنٹ کا دیا ہوا خطاب ہے, اس پہ اتنا ناز بتاؤ بھائی. اور ہمارا خطاب تو حضور نے دیا اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پہ اتنا ناز کہ ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا تم غلط ہو, بالکل اہل حدیث نہیں ہو. اگر اہل حدیث ہو تو ایک حدیث بتاتا ہوں, عمل کر کے بتا دو. کہا بتائیے. کہا قوم بنی عرینا والے حضور کی بارگاہ میں گئے, مرض تھا, شفا نہیں مل رہی تھی, تو حضور نے انہی کے لیے سب انہی کے حکم رہ جاؤ فلاں اٹھلی کے پیشاب پیو شفا ہو جائے گی. تو یہ لوگ گئے, پیشاب پیے, شفا مل گئی. تو تم اہل حدیث ہو تو سب اہل حدیث پیشاب پی کے بتاؤ, کیونکہ یہ حدیث ہے نا بھائی. ہم تو اہل سنت ہے. اہل سنت سمجھے کہ ہر حدیثوں کو مانتے ہیں مگر عمل اس پہ کرتے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ نفر یتماشون، تین شخص پر ایک بات یاد آ رہی، سنیے. تینوں کامل ایمان مسلمان تھے، روزی کی تلاش میں تینوں جاتے نا بھائی. سجان گڑھ سے کوئی عرب جا رہا ہے، کوئی کیرلا جا، کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں روزی کی تلاش میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو یہ تین شخص بھی گئے. تین شخص پہ ایک بات یاد آ رہی ہے. دیکھو ایک یہودی تھا، خدا کرے سارے دنیا کا یہودی اندھا ہو جائے. بتائیے رمضان شریف کا مہینہ، آمین کہیے نا. یہ اللہ سارے یہودی اندھے ہو جائے. ایک یہودی تھا، ایک عیسائی کرسچن، ایک سنی مسلمان. بیچارہ تینوں کے تینوں کہیں جا رہے تھے. اب تینوں کے پاس حلوہ تھا. حلوہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ سنی نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا. میں دلی میں تقریر کرتا ہوں شب برات میں، تو ایک خرام مولوی نے کہا ہے مولانا بہت حدیث پڑھتے ہو تو حلوہ کا ثبوت دو. میں نے کہا دیتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. قریب آئے کا حلوہ کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا کہاں سے پڑھے ہوگا؟ دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. میں نے کہا تو آنکھ ایک بند کر کے کیوں پڑھی تو نے؟ دونوں آنکھ کھول کے نہ پڑھنی چاہیے کا مطلب. ارے ظالم، جس کتاب میں عید بقرعید عیدین کے سوئی کا ثبوت ہے، اس کی پہلی سطر میں حلوہ کا ثبوت ہے. سوئی کا ثبوت مل گیا، حلوہ کا ثبوت نہیں ملا. کیوں بھائی؟ تم سوئی کا ثبوت دیکھنے دے دو، خود بخود حلوہ کا ثبوت ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. کیا آپ سے بات نہیں کریں گے؟ ہم کہا بلایا کس نے؟ آپ تشریف لے جائیے. سبحان اللہ. تو تینوں باز حلوہ تھا. حلوہ رات کا 12 بجا بھوک لگا تو یہودی اور عیسائی نے کہا سنی لاؤ حلوہ کھاتے، بڑی بھوک لگ گئی. تو سنی نے کہا حلوہ کھانا آسان نہیں بھائی، سو جاؤ، اور آج کی رات جو سب سے بہتر خواب اور جلوہ دیکھے گا صبح میں پہلے وہی حلوہ کھائے گا. کہا ٹھیک ہے سو جاؤ. جب سب کے سب سو گئے، سنی کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. رات کا 3 بجا چپکے سے اٹھا، سارا حلوہ کھا کر سو گیا. صبح بھی کا سنی خواب بیان کر. کہا پہلے آپ دونوں بیان کیجئے نا، ہم تو بیان کریں گے. یہودی نے کہا رات ہمارے نبی ہم کو کوہ طور پہ لگے، نہ پوچھو کیا کیا جلوہ دیکھا. عیسائی نے کہا تو کوہ طور پہ تھا، ہمارے نبی ہم کو آسمان پہ لگے، نہ پوچھو کیا کیا جلوہ دیکھا. تو سنی بیچارہ سوچا اب ہم کیا کہیں. انہوں نے بھی اپنی طرف سے گڑھ کے کہہ دیا کہ رات تو ہمارے نبی بھی تشریف لائے تھے. اب فرمایا اب تک سویا ہوا ہے، کل روزہ نہیں رکھے گا، اٹھ سحری کھا لے. تو میں اٹھا، سحری کھا کے سو گیا. کہے بھائی مجھ کو بھی تو آواز دے لیتا، میں بھی تو ساتھ میں آیا تھا. کہا بہت آواز تھی، بہت آواز تھی، کمزور تھا، آواز جا نہیں رہی تھی. آپ کو دیکھا کوہ طور پہ تھے، آپ کو دیکھا آسمان. مجبوراً کھا کے سو گیا. سنی بھائی کھانے میں آگے ہو، تجارت میں بھی آگے رہو، عبادت میں بھی آگے رہو، تلاوت میں بھی آگے رہو، ریاضت میں بھی آگے رہو، سبحان اللہ کہنے میں بھی آگے رہو. محبت سے بتا دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3 شخص بات یاد ہے. 3 شخص بخاری شریف کی حدیث ہے. 3 شخص چلے روزی کی تلاش میں. فاخذهم المطر. نہیں بس بیٹا 1 بجے اس لیے دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ مجھے سفر کرنا ہے. صبح 8:40 پہ فلائٹ ہے جے پور سے. کل جمعہ بادرہ میں اور رات میں تقریر ہے کھتری مسجد. اور پھر 1 دن رک کر کے بڑی رات ليلۃ القدر میں تقریر کرنی حیدرآباد میں. تقریر چالو ہے رمضان شریف میں بھی. میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے سبحان اللہ. جدھر چلے گئے اعلیٰ حضرت کا سکہ بیٹھ گیا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہونے لگا. آج تو میں نے ماحول کے حساب سے گفتگو کی ہے آپ کے، ورنہ وہ تقریر کیا ہے کہ تقریر سنی سنے تو زندگی نہ بدل جائے، اور وہاں بھی سنے تو پیشانی پر پسینہ نہ آ جائے. ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ. کہیے محبت سے سبحان اللہ. ماں باپ کو نہ ستایا کرو. حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور زندہ نہ ہو تو قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اور کعبہ شریف کی زیارت کو زیارت کرنا عبادت ہے. قرآن شریف میں دیکھو، قرآن شریف میں دیکھنا عبادت ہے. سنی جنتی عالم ہو تو سنی عالم کا چہرہ دیکھا کرو، سنی عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے عالم کی زیارت کی اس بندے خدا نے میری زیارت کر لی. ومن صافح عالما. اور جس نے عالم سے مصافحہ کر لیا، حضور فرماتے اس بندے خدا نے گویا اپنے نبی سے مصافحہ کر لیا. ہے نا؟ اب رات کے 12:30 بج گئے میری گھڑی میں. مجھ ختم کر رہا ہوں. یہ عنوان باقی رہا، پھر آؤں گا تو بتانا. یہیں سے شروع کروں گا ماں باپ سے. جو بیان کیا وہ نہیں، اب آگے بیان کروں گا. ہے نا بھائی؟ زیارت، مصافحہ، سلام. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو بھی ہمارے سارے بھائیوں کو عمل خیر کی توفیق دے. آمین کہیے نا. ماں باپ کے حکم ماننے کی توفیق دے. سبحان اللہ. یہ نہ کہو بڑھیا بہت بولتی ہے، اب بڈھا بہت بولتا ہے، بلکہ خدا فرماتا ہے یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا ہمارے ماں باپ پہ اسی طرح تو رحم فرما دے جس طرح چھٹپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پہ رحم فرما دیا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کیا کرو.
نہیں تو ماں باپ کو کہو گے ایسی ویسی بات تو انتظار کرو جب تمہارا بیٹا تم کو کہے گا، ہے نا بھائی۔ الا حقوق الوالدین، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بھی عذاب دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی عذاب دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما دے، اور ہمارے نوجوانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو جذبہ علی عطا فرما دے، اور ہماری پیاری بہنوں کو جذبہ فاطمی عطا فرما دے، اور ہمارے نوجوانوں کو جذبہ حسین عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا قبول فرما، کوئی خامی ہو گئی تو معاف فرما۔ بیٹھے رہیے، آگے کا پروگرام ابھی اور چالو ہوگا۔